الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین ایک مرتبہ اور بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ساڈا پچھلے جمعہ المبارک کا تسلسل ہے تذکرہ عزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوش مبارک یعنی کان مقدس اور اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قوت سماعت قریب تو سننا اور دور تو سننا اس سے قرآن و حدیث دی روشنی وچ کافی وضاحت اللہ تعالیٰ دی توفیق نال بندہ نچیز نے کی تھی باحوالہ احادیث کوٹ کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس شان پہ ہی گفتگو کرن دی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے اندر پچھلے جمعے دی آیت کریمہ کے مطابق حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا 3 میل دور تو وہ چونکی دی گل سننا اور سن کے مسکرانا اس نو میں موضوع سخن بنایا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ عمرہ شریف تو واپس آئے بہت مبارک ہو جناب ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھا آج یہ آیت کریمہ تو میں استدلال توحیدی گفتگو کرنا چاہنا وہ سورہ الحج آیت نمبر 27 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں مل کے اللہ کا گھر بنایا اللہ کا گھر تعمیر کیتا جڑے زیارت کر کے آئے ہو اللہ انہوں دا قبول کرے جڑے نہیں جا سکے اللہ انہوں نے شرف عطا فرمائے کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام لوگاں وچ حج دی عام ندا کر دیو اعلان کر دیو حج واسطے لوگاں وچ یا تو کا رجالن تیرے پاس حاضر ہوں گے وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ پیادا یعنی پیدل لوگ تیرے کو حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سواری جیسی بھی ہوگی لوگ پیدل بھی آؤں گے تے سوار ہو کے بھی آؤں گے یاتینا من کل فج عمیق اور ہر دور دی راہ لوگ تیرے کو آؤں گے کوئی نیڑے میں تاں بھی آئے گا
اذن فی الناس بالحج، جدوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا نا کہ لوگوں میں عام ندا کرو کہ لوگوں رب دا گھر تعمیر ہو گیا ہے، آؤ حج واسطے۔ ہوں یہ واسطے میں حوالہ پیش کرنے لگا تفسیر قرطبی، تفسیر المانی، المستدرک امام حاکم، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر کبیر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم، انہاں تفسیرات حدیث کی کتاب کے حوالے نال یہ میں حدیث لگا کوٹ کر کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرو حج کا، ابراہیم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث ہے، قال آپ فرماتے ہیں کہ لما فارغ ابراہیم علیہ السلام من بناء البیت، جدو کعبہ شریف تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے نا، قال عرض کرتے ہیں رب اے میرے رب قد فرغت، میں تیرا کعبہ شریف بنا کے فارغ ہو گیا، تیرا گھر تعمیر کر کے میں فارغ ہو گیا۔ فقالا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، جدو کعبہ تعمیر ہو گیا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں میں حج واسطے ندا کرو، اعلان کرو۔ قالا، ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب اے میرے رب، لما یبلغ صوتی، میری آواز لوگوں تک کیویں پہنچے گی؟ بجلی بھی کوئی نہیں، سپیکر بھی کوئی نہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں، اور میری آواز کتنی دور تک جائے گی؟ رب العالمین کی بات کا چرچ کیتا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جملہ سنو حدیث کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا اذن، آواز دینا تیرا کام ہے، اذن میرے حکم کے مطابق پیارے خلیل تسی عام ندا کرو، اعلان کرو، وعلی البلاغ، آواز پہنچانا تہاڈی ڈیوٹی نہیں، آواز پہنچانا میں رب دی ڈیوٹی، آواز پہنچانا میں رب دی ڈیوٹی ہے، تہاڈا کام ہے اذن، تسی ندا کرو، تسی آواز دو، تسی لوگوں کو پکارو کہ لوگوں کعبہ شریف تعمیر ہو گیا، حج واسطے آؤ، وعلی البلاغ، پہنچانا میرے ذمہ۔ قال ابراہیم علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں رب اے میرے رب کیف اقول، میں کیویں کر کے ندا کراں، کیف اقول، کس کیفیت وچ لوگوں نے پکارا؟ ہن توجہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال، رب نے فرمایا قل، اے ابراہیم علیہ السلام تسی اس طرح اعلان کرو کہ یا ایھا الناس، اے لوگو کتب علیکم الحج، تواڈے تے حج فرض کیتا گیا ہے، تواڈے تے حج فرض کیتا گیا ہے، الا البیت العتیق، بیت عتیق وال، رب دے گھر وال حج تواڈے تے فرض کیتا گیا ہے، فسامعہ اہل السماء والارض، ابراہیم علیہ السلام اعلان کیتا کہ آسمان والے بھی سن لیا تے زمین والے بھی سن لیا۔ اعلان کنے کیتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کتنے کلو گے؟ مکہ مکرمہ کعبہ شریف کے کول، تے سنیا کنے؟ سنیا کنا؟ فسامعہ، آپ دی آواز سن لئی، اہل السماء، آسمانہ والے بھی، والارض، زمین والے بھی۔ حدیث کے حوالے میں کول کر دیتے ہیں، پھر سن لو، روح المانی، المستدرک، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر روح المانی، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہاں وچ حدیث موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نے صدا کی تھی، ندا کی تھی، کہ آسمان والے بھی سنیا تے زمین والے بھی سنیا۔ ہن ایک حدیث میں لگا ہور ٹوٹ کر وہ بھی سن لو، پھر میں استدلال اپنا تمہارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سنن واسطے پیش کرنا۔ جس بندے نے عالم روا وچ قرار کیتا سی نا، وہ روما سن، انہاں بھی سنیا، جڑے ماں دیا پیٹاں وچ سن، ماواں دے شکماں وچ، انہاں بھی سنیا، تے جنہ اجے آਉਣਾ سی انہاں بھی سن لیا، جڑے موجود سن انہاں بھی سن لیا، جڑے ماواں دے پیٹاں چ انہاں بھی سن لیا، جڑے عالم روا وچ انہاں بھی سنیا، ماواں دے شکماں چ رہن والے انہاں بھی سنیا، جڑے بندے اس ویلے زمین تے سن انہاں بھی سنیا۔ ہن جنہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کے ایک وری لبیک آکھیا، وہ ایک اج کرتے ہیں، جنہ دو وری آکھیا وہ دو اج کرتے ہیں، جنہ تین وری لبیک آکھیا وہ تین اج کرتے ہیں، تے جنہ پنجی وری لبیک آکھے وہ پنجی حج کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پنجی وری لبیک آکھیا سی۔ حضرت امام
पता मैं कितनी बारी आख्या सी, एक मैं 2011 कर आया, हो सकता मैं एक बारी आख्या होए। जिन्हें जिन्नी बारी आख्या वो उन्हें अज करेगा, तो जेड़ा हर साल ही जाता है उन्हें होरे कितनी बारी आख्या। जेड़े आलमे रवाह विच सन उन्हां भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली, जेड़े मावां दे शिकमां विच उन्हां भी सुन ली, जेड़े जमीन उत्ते बिखरे सन पता नहीं कित्थे कित्थे सन उन्हां भी सुन ली, उन्हां भी सुन ली। आवाज़ देंदा कौन है पिया? बोलो, ठंडे हो के नहीं जरा गर्म हो के बोलो, कौन देंदे ने पे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किहदे हुक्म ते एक बंदे की आवाज़ इन्नी दूर जा सकती? आसमाना ते भी जावे, आसमान वाले सुन लैन, जमीन के शर्को गरब ते शुमालो जनूब विच रहने वाले लोग सुन लैन, मावां दे शिकमां विच रहने वाले सुन लैन, आलमे रवाह वाले सुन लैन, जो अभी तक नहीं आए वो भी सुन ले, और जो शिकम में है आज उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है और लिख दिया गया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिरक किया। असी इत्थे रह के मदीना शरीफ तक पुकारिए तो लोग कहते हैं ये मुशरिक हो गए। क्या कहते हैं? ये शिरक हो गया, ये मुशरिक हो गए हैं, इन्होंने यहां से पुकारा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो शिरक नहीं ना किया, जिनके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि मैंने वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। और रब्बे काबा की कसम, क्यों? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है वमा कायनात वाले हो, मेरा इब्राहिम मुशरिका में नहीं सी। कुरान पाक जब वो मुशरिक भी नहीं, मुआहिद हैं और आम नहीं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के खलील हैं, वो इतनी दूर वालों को आवाज दें तो शिरक ना हो। इतनी दूर वालों को मैं इस्तेदलाल पेश कर रहा हूं अल्लाह के कुरान से, इतनी दूर वाले को आवाज दें तो शिरक ना हो, तो गुनाहगार होंगी हो, सियाकार हो, बादमान हो, इतने रह के पुकारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मारूफ करे और इन्हें सिर्फ कह लवे अल मदद सरवरे अंबिया, अल मदद मौसम ठंडा है ते तुहाडे अंदर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्मी होनी चाहिए, तुसां नहीं ठंडिया होना, तुहाडे अंदर गर्मी होनी चाहिए। मिलकर जरा एक आवाज नाल सारे कहना अल मदद सरवरे अंबिया, अल मदद सरवरे, अल मदद सरवरे अंबिया, अल मदद सरवरे अंबिया। जिंदी है ना कह लवे लीला कर दो करम, सदका हस कर दो करम, सदका हसनैन का, अल मदद सर, अल मदद मदद सरवरे अंबिया। जुमती ना कह लवे मेरा कोई नहीं आका तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं
آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن لیتے ہیں۔ ایک استدلال میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ رہا، اگر اے شرک ہندا صدا دینا، ندا کرنی، سد مارنی، مشکل ویلے پکارنا، تے بخاری شریف کے اندر کم از کم 6 جگہ تے حدیث لکھی، کم از کم 6 جگہ تے، پھر مسلم وچ بھی ہے، معجم الکبیر امام طبرانی وچ بھی ہے، ترمذی شریف وچ ہے، ابن ماجہ شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، مشکاۃ شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم سے کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے تم سے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آقا آپ کو کس بات کا ہم سے ڈر ہے؟ فرمایا ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے کہ یہ کو 50 لاکھ ہے، میرے کو 60 ہونا چاہیے، یہ کو 60 میرے کو کروڑ ہونا چاہیے، سیاستدانوں دا ہی رولا نا، ورنہ جس بندے دی ساری خواہشات پوریاں ہو جان، دنیا دے ہر ملک میں بلڈنگ ہوئے، محل ہوئے، پھر لٹی آئے، تو پھر سوچ سکتا بندہ نا بھی پھر کی ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈر ارشاد فرمایا نا، وہ پورا ہوتا پیا، وہ پورا ہوتا پیا۔ ان تنافسوا فیہا، تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے، لیکن اے میرے غلاموں مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو جدوں سرکار نو ڈر کو نہیں شرک دا تے قوم نو کیوں پی گیا جی؟ لوکاں نو کیوں ڈر ہے اس گل دا؟ پکارو اوتھے پکارو تاں بھی شرک نہیں، ایتھے پکارو تاں بھی شرک نہیں۔ اب اگلی بات سنیے، حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل، مشکاۃ شریف، الترغیب و ترہیب امام منذری، ترمذی شریف تے ابن ماجہ شریف، 5 کتاباں دے حوالے نال حدیث لگا پیش کر، اور بڑی توجہ نہ سننی ہے، استدلال دیکھیے کیسا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا الا قالت ان یفارقک الینا لہ زوج من الحور العین لم توزیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارق الینا۔ شوہر نال بیوی جدو دنیا وچ لڑدی ہے نا، حدیث دا مفہوم لگا سمجھان، بیوی اپنے شوہر نال دنیا وچ رہ کے لڑے، کوئی اندر کمرے میں 4 دیواری چ لڑے، کچن میں لڑے، ڈرائنگ روم میں لڑے، سین میں کھلو کے لڑے، سرے بازار لڑے، اپنے گھر لڑے یا بگانے گھر، اس شوہر دی وہ جڑی بیوی جنت میں ہونی ہے نا، حور، وہ جنت میں رہ کے منظر ویندی ہے بھائی، وہ جنت میں رہ کے ویندی ہے بھائی کہ میاں بیوی لڑتے ہیں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو پکار کے آندی ہے اس شوہر دی بیوی پکار کے آندی ہے قاتلک اللہ، تینوں اللہ قتل کرے، تینوں اللہ ہلاک کرے، قاتلک اللہ تینوں ہلاک کرے، تو برباد ہو جائے، ادنا کیوں لڑنی ہے؟ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، تیرے کو تے چند دنوں دا مہمان ہے، تیرے کو تے چند دنوں دا مہمان ہے، یوشکو قریب ہے ان یفارق الینا، یہ تیرے کو وصال کر کے ساڈے والا آ جائے، پھر ساڈے کو ہمیشہ واسطے آئے گا، پھر تیرے نال یہ تعلق نہیں رہے گا، یہ ساڈے کو آ جائے گا، تینوں اللہ ہلاک کرے، کیوں لانی ہے کو؟ دنیا کتھے، زمین کتھے، کمرے کتھے، لڑائی کتھے، تے حور کتھے؟ استدلال پہ غور کریں، حور کتھے؟ جنت وچ، تے جنتاں نے 8، سب تو اعلیٰ جنت الفردوس۔ اسی کی دعا کرنے ہونے ہیں فوج شدگان واسطے، السلام ورحمۃ اللہ، آج تشریف لائے، آج بیٹے آ گئے، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ فلاں فوت ہو گیا، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بولو کی آندے ہو؟ یا اللہ جنت دے نو، لفظ کی اسی استعمال کر رہے ہیں، جنت الفردوس،
کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ استعطاب تشریف رکھا الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ یا اللہ فلاں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس۔ اب جو حور پکار رہی ہے پتہ نہیں کس جنت میں ہے۔ کیوں بھائی؟ میں تو نہیں پتا، شاید تھوڑے علم جو ہوئے وہ کہاں سے پکار رہی ہے؟ وہ نیچے والی جنت سے پکار رہی ہے، دوسری سے پکار رہی ہے، تیسری پکار رہی ہے، چھٹی سے پکار رہی ہے، ساتویں سے پکار رہی ہے، آٹھویں سے پکار رہی ہے۔ وہ کس جنت سے؟ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جنت الفردوس سے پکار رہی ہے۔ تو جنت ہے کتھے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا۔ سدرہ دے کول جنت ہے۔ زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال، اگلے دا 500 سال، ستوبہ جب 3500 سال دے ہو گئے، پھر اگے بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت۔ یہ سارا 500 سال دا فاصلہ ہے۔ تے انہاں نوں 5000 سال دا فاصلہ بنا کے تے ذرا ایڈی دور پکار کے دسو سندا کون ہے جی؟ اتنے 3 پیڑیاں دور نہیں کو سندا۔ تے پنڈاں تے اجے بھی کسی دے گھر کو مسئلہ ہوئے تے سارا پنڈ کٹھا ہوندا ہے، گاؤں کٹھا ہو جاندا، دیہات کٹھا ہوندا ہے۔ تے شہر وچ تے رفیع دا گھر ہے تے رفیع جانے، شفیع دا گھر ہے شفیع جانے، غلام محمد دا گھر ہے غلام محمد جانے، جدا گھر ہو جانے۔ تو پیر ٹائم نہ اللہ معاف فرمائے اگر ڈاکہ پڑ رہا ہو تو ساتھ والا ساتھ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تیرے گھر ہے میں کیا کروں۔ یہ شہروں کے حالات ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن دیہاتوں میں تو ابھی بھی کسی کی مرغی بھی مر جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی یہ حالات ہے۔ تو اتنی دور سے کوئی سنتا ہی نہیں کسی کی۔ تو جنت 5000 سال کے فاصلے سے وہ حور دیکھ رہی ہے، میاں بھی لڑتے رہے پہ، وہ لڑتے رہے پہ۔ پھر وہ بھی جانتی ہے کہ آندھی کی انہوں لڑائی کیڑی گلتے ہوئے تے پھر اتوں پکار دی ہے۔ تے جے اتوں پکارے تے اگلا سنے ہی نہ تے پکارن دا فائدہ تے جنت دی حور کو فضول کام کر دی۔ انہیں وہ کرنا جڑا جائز ہے تے وہ مشرکہ نہیں جیڑی ایڈی دوروں پکار کے انہوں آندی ہے قاتل اللہ، اللہ تینوں برباد کرے، ہلاک کرے۔ یہ تیرے کول دخیل اور یعنی مہمان ہے، یہ تو ساڈے کول آن والا یوشک ان قریب ہے کہ ساڈے کول آ جائے، یہ ساڈا شوہر بن جائے۔ تے تو کیوں ادھر لڑنی ہے؟ تے جے حور العین یہ ایڈی دوروں ویکھ بھی سکتی ہے تے لڑائی سن بھی سکتی ہے، تے جے امتی بغدادی مسجد میں بیٹھ کے محبوب کو پکارے تے مصطفیٰ ویکھ بھی لیتے ہیں تے سوال بھی نہیں ہے، دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن۔ حدیثاں دے حوالے میں ترمذی شریف میں ماجہ شریف الترغیب والترہیب امام منذری میں حوالے پیش کر دیتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل 5 کتاباں دے حوالے نال یہ حدیث پیش کرنا پیا۔ راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتہ چلیا اگر غلاموں کے یہ شان ہے، وہ جنت کی ہو کسی بھی جنت کی ہو، آج کل جنتوں میں سے جس جنت میں رہتی ہو وہ میرے مصطفیٰ کی خادمہ ہے، وہ نگرانی ہے، بلکہ حوروں کو تو حسن ملے گا تو بلال پاک کی رخ انور کی سیاہی سے ملے گا، رخ انور کی سیاہی سے ملے گا۔ ان کی قوت سماعت کا یہ حال ہے اور قوت بصارت کا یہ حال ہے، ادھر سے سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام بن کر آئے، رسولوں کے امام بن کر آئے، پھر یہ لامحالہ کوئی مانے نہ مانے لیکن رب کعبہ کی قسم یہ دلائل پختہ ہے، کالا دلائل کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو دیکھ بھی دیتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی سن بھی دیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ میں یہ اتنے قرآن پاک دی آیت چو ہور استدلال لگا پیش کرنا۔ میں آیت کریمہ پیش کی تھی، اس اتنے 7 کتاباں دے حوالے پیش کیتے، پھر حدیث چو استدلال کیتا ہے 5 کتاباں دے حوالے پیش کیتے۔ ہن وہ آیت لگا پڑھن جڑی سارے نوں ہوندی، انا اعطیناک الکوثر، بولو 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 بولو، اونچی آواز نہ اونچی آواز، انا اعطیناک الکوثر۔ اے او سورہ مبارکہ 3 آیتاں والی ہے جڑی سب تو چھوٹی، سب تو بڑی آیت کیڑی؟ ماشاءاللہ آیت الکرسی، یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ سب سے چھوٹی کون سی صورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اب
اب توجہ سے بات سنیے گا. انا آتوائنا کل کوثر، یہ مطلب ہے سونیا اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے. کی عطا فرمایا؟ خیر، بولو بولو، خیر کثیر. اچھا خیر کثیر وچ کیڑی کیڑی شے ہے تے کیڑی بات؟ جب تک اس گناہ گار کی زندگی ہے نا، کوئی مائی کسی کو 1000 مرتبہ بھی جنم دے، کوئی ایک چیز مجھے بتلا دے کہ فلاں شے خیر کثیر سے باہر ہے، تے جے ہر شے دی خیر کثیر اللہ دیتی تے سنن دی خیر کثیر کوئی نہیں دیتی جی. ویکھن دی خیر کثیر کوئی نہیں دیتی. جڑے اینے غلام ہو کے سن لیں دے. برال حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا سونا فرمایا ہے. فرمانے میں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، سب سے اولا. اونچی آواز میں سب سے اولا، سب سے اولا والا ہمارا، ہمارا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا، سب سے والا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا. اب اگلی حدیث سنیے اور اس کا بھی استدلال سنیے ذرا. یہ ترمذی شریف اندر حدیث موجود ہے. راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور بڑی توجہ سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ادنا اہل الجنہ منزلۃ لمن ينظر الى جناته وازواجه ونعيمه وخدمه وصوره مسيرة 1000 عام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا ادنا جا جنتی ہونا نا، ایک اعلیٰ جنتی، اعلیٰ جنتی صحابہ نے، اشرا مبشرہ نے اعلیٰ جنتی لوگ، اولیاء کرام نے اعلیٰ جنتی لوگ نے، اہل بیت کرام نے اعلیٰ جنتی لوگ نے. اعلیٰ دی گل نہیں، فرمایا ان ادنا اہل الجنہ تے، جیڑا جنتیاں وچ ادنا جا جنتی ہے نا، او دے سنن دی تے ویکھن دی طاقت پتہ کی ہے؟ جیڑا ادنا جا جنتی، ادنا جا تے ادنا جنتی پتہ کون ہونا ہے؟ جیڑا سارے نالوں آخر تے جہنم وچوں نکل کے جنتے آئے گا. بالآخر جنہ کلمہ پڑھیا انہیں گناہگار ہویا جنمے جائے گا، لیکن پھر بالآخر جنت وچ آئے گا. پھینڈی پوٹی کھا کے اپنی سزا بھگت کے پھر انہیں آنا جنت وچ ہی ہے. پر چنگا وہ یہ اسٹوڈنٹ جڑا سبق یاد کرتا رہے.
کیونکہ کن پھڑ کے پھیڈی کھا کے ماسٹر کو تو رہنا تو پھر بھی اسے کلاس ہی آنا تو بل آ کر اسے کلاس ہی ہے لیکن چنگا تو وہ جہاں روز یاد کرے تو جہاں 5 ٹائم دی پڑھتا ہوئے جی ماہ سیام دے روزے رکھتا ہوئے توفیق حج کرے توفیق زکات دے صدقہ و خیرات کرے عمال صالحہ کرے لوگوں دی ماما تے بہناں بیٹیاں قربان دا یاد کرتا ہوئے نظر جھکا کے رکھتا ہوئے تو وہ پھر سٹوڈنٹ لائق ہی ہونا نا وہ پھر ڈائریکٹ جنتے جائے گا لیکن باقی جڑا ادنا ہوئے گا نا وہ اپنا سزا بھگت کے آئے گا بالآخر جنت وچ تے او دی شان کی ہونی جڑا بالآخر جنت وچ آئے گا ادنا جڑا جنتی او دی شان کی ہونی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی منزل او دا مقام او دا مرتبہ او دا جنت وچ ہونا ہے کہ میں ینظر الی جناتہ او اپنے ٹھکانے تے بیٹھ کے جنتا نو ویندا ہوئے گا اپنے ٹھکانے اتنے بہ کے کی ویندا ہوئے گا جنتا جنات جنت جمع جنات جنات جنتا نو ویندا ہوئے گا وازواجہ اپنے ٹھکانے تے بہ کے اپنی جنتی بیویاں نو ویندا ہوئے گا جڑیاں ہوراں ہوندیاں بیویاں ہون گیاں انہاں نو ویندا ہوئے گا ونعیمہ اپنے ٹھکانے تے رہ کے جڑیاں رب نو نعمتاں دینیاں انہاں ساریاں نو ویندا ہوئے گا بس سوالہ ہی رب نے جڑے بستر تے بیڈ انہوں دینے نے نہ جنت وچ انہاں نو بھی ویندا ہوئے گا کتنی دوروں میرے آقا نے فرمایا مسیرہ دا الف آمین وہ دے تو کہ جنت دا فاصلہ 1000 سال دا سفر ہے کنے سال دا 1000 سال دا سفر ہے تے جیڑا ادنا جا جنتی 1000 سال دے سفر تے دور بہ کے اپنی جنت بھی ویندا پیا جنتی بیویاں بھی ویندا پیا اپنے بیڈ بھی ویندا پیا جنت اپنے خادم بھی جنت دے نوکر چاکر ویندا پیا تے جے ادنا جا جنتی وہ ایڈی دوروں ویکھ لوے تے جنہاں دے صدقے جنت لبڑی انہاں دے بارے کلمہ پڑھ کے بھی بندہ پریشان رہے دیکھتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں پھر یہ ماننا پڑے گا یہ شان وہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے آگے سنیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم از کم 65 حوالے میرے کتب خانے میں موجود ہیں اس روایت دے لیکن تو ایک کوئی دینا تاریخ الخلفاء پڑھ لیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اردو ترجمہ لب جاندہ وہ پڑھ لیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر شریف تے خطبہ دے رہے ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہامت دے میدان میں جنگ واسطے گئے جہاد واسطے 1000 میل دا سفر مدینہ شریف تو نہامت دا میدان 1000 میل دا تے آپ ممبر شریف تے بہ کے وہ منظر ویندے نے پہ جنگ ہو رہی ہے خطبہ دے رہے نے منظر ویندے نے پہ تے جدو ویکھیا نا مسلمانہ ہر جانا ہے ادھروں حملہ لگا ہون تے آپ نے اتنے ممبر شریف تے کھڑیا ہو کے پکاریا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل وہ ساریہ پہاڑ دھیان کر کتنے پکاریا نے مدینہ شریف ممبر شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھلو گے یا ساریہ تو جبل ساریہ ذرا پہاڑ وال دھیان کرو تم بے ایمان کافر تھوڑے دشمن حملہ کرنے والے نے اسلام دے دشمن حملہ کرنے والے نے دین دے دشمن حملہ کرنے والے نے تھوڑے تے بے در بے وار ہونے والے نے جلدی کرو یا ساریہ تو جبل جبل آندے نے پہاڑ نو ایتھے یا نال پکاریا جا رہا ہے یا نال پکاریا جا رہا ہے یا ساریہ تو جبل آندے نے تو دور ہوے یا نال نہیں پکاریا جا سکدا جویں آندے نے فیصلہ آباد مدینہ جی کو دور ہے تسی یا نال نہیں پکار سکدے میں کیا تو سمجھیا گل نو یا فاروق اعظم سمجھے نے جی کون سمجھا جنہ دی تربیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ نہیں سمجھے وہی سمجھے ہیں یا ساریہ تو الجبل ساریہ پہاڑ وال دھیان کرو ادھر حملہ ہونے والا ہے حضرت ساریہ نے آواز سن رہی آواز دینے والے بھی سیابی جنہ سنی ہوگی سیابی ادھر بھی آواز دیتی جا رہی ہے ادھر آواز سنی جا رہی ہے میرے اللہ نے آواز واٹر دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز پہنچا دے ادھر ہوا نو واٹر دیتا ہے انہوں نے کرنا نہ جا کے آواز عمر بھی ٹکراوے جدوں فاتحہ نہ انداز نہ ایک قاصد واپس آئے آج ہم نے خوشخبری سنائی اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے کامیابی عطا کی دی میں خوشخبری لے کے آیا میں مبشر بن کے آیا میں بشارت
وسلم نے خطبہ دیندے تانوں کو چاہیے اللہ اکبر تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نہیں نا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نہیں نا ادھر غلام نو پکاردا ہے بیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوویں غلام نے دوویں سیاپی نے وہ پکار دینے پے وہ سن دینے پے ادھر بھی طاقت میرے اللہ نے دتی ہے ادھر بھی طاقت میرے اللہ نے دتی ہے اے یاد سنت و جماعت دا عقیدہ ہے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنوں جو پاور جو طاقت جو شان عظمت دتی ہے ساڈے اللہ نے عطا کی ہے جڑا اللہ حضرت ساریہ نو کنا نو پاور دے سکتا ہے حضرت عمر پاک دی آواز سن لے وہ میرے آقا دیا کنا مبارکہ نو طاقت دے سکتا ہے امتی دا درود و سلام سن لے ذرا اونچی رہ کے آکھو سبحان اللہ تھوڑا سبحان اللہ بھی پہنچے اونچی آکھو سبحان اللہ اور باواز بلند بولو سبحان اللہ موسم تے تساں انجوائے کر ہی لیا نا تے ہن عشق دیاں گلاں انجوائے کرو یہ قرآن و حدیث انجوائے کرو اللہ اکبر کتنے استدلال میں نے پیش کیے 4 اب 5واں سنیے 5واں استدلال اور بڑی توجہ نہ اب میں ڈائریکٹ حدیث پیش کرنے لگا ہوں ڈائریکٹلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں 5ویں نمبر پہ بڑی توجہ سے صحابہ کرام بیٹھے یہ حوالہ سن لو مسلم شریف گنی آپ جائے ہو حوالے میں دس دینا مسلم شریف مسند امام احمد بن حنبل صحیح ابن حبان صفت النار امام ابن ابی الدنیا جامع رسول امام چشتی تحفۃ الاشراف امام المزی التذکرہ امام قرطبی کنز المال امام قرطبی ہندی الفتح الکبیر ریاض الصالحین سلسلہ حدیث صحیحہ البدایہ والنہایہ الزواجر عن اقتراف الکبائر الترغیب والترہیب امام المنذری کتاب العاقبہ امام اشبیلی اور الاحکام الشریعہ امام اشبیلی اور جمع الجوامع امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اینیاں کتاباں دے حوالے لگا گل کرن یہ کتاباں او نے جڑی میرے کتب خانے وچ موجود نے جو میں حوالے کوڈ کیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی نے آندے نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہاں تے کسے شے دے ڈگن دی آواز آئی کسے شے دے ڈگن دی آواز آئی سن صحابہ بھی لئی سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لئی پر صحابہ نو پتہ نہیں لگا یہ آواز آئی کتھوں ہے یہ آواز آئی کتھوں ہے جاگ دے ہو کرا حدیث پیش یہ آواز آئی کتھوں عرض کر دینے سونے یہ آواز سنی جے فرمایا سنی ہے صحابہ تساں بھی سارے سنی جی آقا سے بھی سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسواں کتھوں آواز آئی ہے سونے تسی جانو تھوڑا رب جانا اللہ و رسول و عالم اللہ دلہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جان دے میری آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن تو سامی لئی کہ سن میں بھی لئی پر یہ پتہ نہیں آواز مانو نہیں پتہ آئی کتھوں ہے ایک پتھر 70 سال گزر گئے ہیں جہنم میں چھٹیا گیا ہے اج 70 سال دے بعد جہنم کی تہ تک پہنچیا ہے کنے سالاں بعد 70 سال بعد اج جہنم دی تہ تک پہنچیا ہے اللہ معاف فرمائے توبہ 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 اساں بڑا سوکھا منظر سمجھیا قیامت دا بس ایویں ایسا ٹر جانا جانتے قیامت نو کچھ بھی نہیں سانو کی ہونا ہے بڑی یاد رکھیں الایمان بین الخوف والرجاء ایڈا ایمان ہے نا ایک خوف تے امید دے درمیان وچ نیلا امید دا نا ایمان نہیں یا نیلا خوف دا نا ایمان نہیں یہ وچکار دی کیفیت دا نا ہے درمیانی کیفیت دا یعنی خوف بھی اندر ہوئے تے بندہ عمل کرے چنگے تے امید بھی ہوئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرنی اے دو میں چیزاں الایمان بین الخوف والرجاء امید تے خوف دے درمیان وچ ایمان تے جو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں دے وچ بیٹھے ہون غلاماں وچ بیٹھے ہون تے آپ سن لین تے جان بھی لینے کا دی آواز ہے تے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دی وجہ نال وہ بھی سن لے لیکن جانیا نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پڑھدے ہون الصلاۃ والسلام
سکتا ہے جمعہ سیدھا دینے قبولیت لما آ جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا, سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ, سوا وسلم معراج دی رات واپس تشریف لے آئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. فرمایا بلال جی آقا حکم. فرمایا اے دس کیڑی عبادت کرنا ہے؟ میں جنت ویسا تے اپنے اگے اگے میں تیرے چلن دی آواز سن رہا, تیرے چلن دی آواز سنتا رہا. تے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چلتے سن پے؟ بولو زمین اتے کیڑے شہر وچ؟ مکہ مکرمہ چلتے سن پے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سن؟ 5000 سال دے فاصلے دے جنت دے اندر تے قدماں دی آواز سن دے پے. تے پھر مننا پائے گا نا, تسلیم کرنا پائے گا. جڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بلال پاک دے مکہ مکرمہ وچ جنت دی آواز جنت وچ سن سکدے نے, وہ اپنے غلاماں دی عرض و مروز بھی سن کے کرم فرما سکدے نے. حضرت بلال پاک جواب پتہ کی دیتا ہے؟ عرض کر دے سونیا اور کسی عمل تے مینوں امید کوئی نہیں, بس اے ایک میں کام کرنا. فرمایا کیڑا؟ حضور جدوں وضو کرنا نا 2 رکعتاں میں تحیت الوضو دے پڑھ لئی. لو جی جے قرآن پاک چ رب نے ایک آیت بھی نازل کیتی نا تحیت الوضو دی, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. لیاؤ دلیل پیش کر, آیت پڑھ کے سناؤ. بس جو قرآن میں آ جائے اس پہ عمل کرنا ہے اور کوئی نہیں کام کرنا. اے بین کتھوں آ گئی جی؟ یہ عقیدہ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت لاؤ جس کا ترجمہ یہ ہو کہ نفلہ اپنا وضو کر کے 2 نفل نہیں پڑھنے تحیت الوضو دے. اور اس سب تو پہلا پڑھے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یا کو مائدہ لال جمع جڑا رضوی نو اینا ثابت کر کے دس دے کہ انہاں ایک باری بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہوئے سونیا 2 نفل پڑھنا کر. جو اللہ رسول نے حکم دیا بس وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ باقی تو پھر جائز ہی نہیں ہوتا, باقی تو جائز نہیں ہوتا. یہ پھر 2 نفل جائز ہو گئے. تو یا کو اے ثابت کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے یہ تو کہ نواں کام شروع کر لے. میں تینوں آکھے یہ کہاں سے نکلا ہے 2 نفل؟ میں نے کہا تمہیں نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. کام اچھا ہو, کام بولو نا, کام اچھا ہو, کام اچھا ہو, کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہو, دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, وہ کام شریعت سے ٹکراتا نہ ہو. شریعتوں سے منع کرتی نہیں ہے, شریعتوں سے منع کرتی نہیں ہے. تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن لے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بغدادی مسجد میں بیٹھ کر کو درود و سلام پڑھے تو اس کی آواز نہیں سنتے. حدیث میں نے پچھلے جمعے یا اس سے یا رمضان شریف کے دوسرے جمعے میں نے تذکرہ عزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی تھی، جو جلال الفام کے اندر ابن قیم نے لکھی ہے. علامہ ابن قیم نے ابن تیمیہ کا معتمد علیہ شاگرد ہے، انہوں نے لکھی ہے لیس من عبد یصلی علیک الا بلغنی صوتہ حیث کان. میرا کوئی امتی جتھے بھی رہ کے میرے تے درود شریف پیش کرتا ہے، وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاتی ہے، وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاتی ہے. آگے سنیے، جنت میں آواز سنی، جہنم میں گرنے والے پتھر کو سنا. اب سنیے حدیث ترمذی شریف سننے میں ماجہ میں، دونوں کتابوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. فرمایا میرے غلاموں میں او وینا جو تسی نہیں ویندے تے میں او سننا جو تسی نہیں سنتے. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم بولیے نہیں سنتے. فرمایا آسمان چرچراتا ہے نا، اس کی آواز نکلتی ہے، میں اس کے چرچرانے کی آواز بھی سنتا ہوں، میں اس کے چرچرانے کی آواز بھی سنتا ہوں. حدیث کے الفاظ سنیے، اتت السماء، فرمایا آسمان چرچراتا ہے، چرچر دی آواز ہوندی آسمان دی، سان نہیں سنی جاندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن دے. بولو 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 بولو، چاکے نہ نہیں، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ. میں نہیں سنتا، آپ نہیں سنتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چرچرانے کی آواز سنتے ہیں. اور فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَعِدَّ، اور حق بھی یہ ہے کہ وہ چرچرائے. فرمایا میں اس کے چرچرانے کی آواز سنتا ہوں اور حق بھی یہ ہے کہ وہ چرچرائے، اس کی چرچر کی آواز آئے. صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کی آواز چرچر دی آئے؟ فرمایا آسمانہ، سارے آسمانہ دے 4 انگلاں دے، اگر چپاں دے 4 انگلاں دے برابر اینی جگہ بھی باقی نہیں جتنے اللہ دے فرشتے اللہ نو سجدہ نہ کرتے ہو. یہ تے ساڈی مہربانی ہے، زمیناں تے مسیتاں بھی ویلیاں کر چڑیاں، نماز دے ویلے نمازی نہ لبے مسیتاں وچ. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. مساجد بنائی گئی تھی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. بس ریڈی میڈ مسلمان ہو گئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، امی مسلمان، ابا جی مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان. اب آگے ہم کیا ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ سرے سے ہم پہ یہ جو مسلمان کی تعریف ہے وہ سادہ کی نہیں آتی، وہ ہم پہ فیکٹ ہی نہیں آتی. کیوں؟ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے بچے رہے. ہماری نہ زبان سے کوئی بچا ہوتا ہے نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی بچا ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ سرے سے تو ہم پہ تعریف ہی صادق نہیں آتی ہے اس کی. ایمان تو ابھی آگے کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو آگے کی تعریف ہے. زمین خالی پڑی ہے، زمین خالی پڑی ہے. ایک اللہ کا ولی گیا نا کعبہ شریف میں، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اس نے دعا کی، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میں اکیلا طواف کروں اور کوئی نہ ہو، آج میں اکیلا ہی طواف کروں اور کوئی نہ ہو. دعا قبول ہوئی تو ہوئی کس طرح؟ اور رات دے پچھلے پیر، سیاہ اندھیری رات، پچھلے پیر طواف واسطے گئے تو ہور طواف والا بندہ کوئی نہیں سی ہوتے. وہ گئے تو ویکھیا کہ بہت بڑا اژدہا سپ وہ طواف کرتا پیا، بہت بڑا اژدہا طواف کرتا پیا. وہ تو سجدے پہ گیا، یا اللہ میں تے آکھیا سی میں کلا ہی ہوں، فرمایا تو تے اج آکھیا نو 70 سال ہو گئے، یا اللہ کو تو غلامی تو کلا ہی ہوں. وہ سانپ ہے، وہ سانپ ہے، وہ التجا کرتا ہے. ہم نے تو کبھی التجا بھی نہیں کی. ہماری تو دعائیں بھی ٹیمپریری ہوتی ہیں، کئی تو مانگتے نہیں ہیں نا، وہ سمجھنا دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیثاں انہوں نے ہوندیاں نے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہوا العبادہ، یہ دعا عبادت ہے، لیکن مانگتے نہیں ہیں. جس بندے کو اللہ سے بھی شرم آ جائے وہ کتنا بے شرم ہوگا جی؟ اللہ سے بھی شرم آتی ہے مانگتے ہوئے.
چلو غیر اللہ سے تو نہیں مانگنا، اللہ سے تو مانگو، لیکن کوئی ٹائم نہیں دعا کے لیے بھی، دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں، ہاتھ اٹھا لیے بس چاروں طرف دیکھا، مسجدیں چدیریاں ویکھیاں، اے سی لگے ویکھے، پکے شکے گنے، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، چلو دعا ہو گئی۔ امام صاحب بھی انہیں کو مانگ لی تھی، مفتی جی صاحب وہ بھی مانگ کے اللہ دیتے، جب تک دعا میں توجہ نہ ہو تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی شرائط ہے، دعا کی شرائط ہے۔ درود و سلام پڑھو شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اور پھر رو کے دعا مانگو، گڑ گڑا کے مانگو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا منہ بنا لو، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، تو پھر توجہ خشوع و خضوع اس کے ساتھ دعا مانگو، تب قبول ہوتی ہے۔ ہماری ٹمپریری دعائیں اس لیے تو قبول نہیں ہوتی، دھیان ہمارا کسی اور طرف جمع، تفریق اور کر رہے ہوتے ہیں۔